نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 کی آیت نمبر 284 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ خبر دے رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ ان سب کا بادشاہ ہے، ان سب کی اسے اطلاع ہے، اس سے نہ ظاہر باتیں مخفی ہیں اور نہ پوشیدہ، اور نہ کوئی چھوٹی بات مخفی ہے اور نہ بڑی۔ وہ ان سب کا محاسبہ بھی کرے گا، جسے چاہے گا معاف کر دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وظیفوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، اور وہ تو انسانی طاقت سے ہی ماورا ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحال تم سمینا و اطعنا ہی کہو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذبہ سماع و صفات کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے یہ آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا سے منسوخ فرما دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے خیالات کو معاف فرما دیا ہے جب تک وہ عمل نہ کریں یا کلام نہ کریں۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور ایک حدیث کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ جب کسی برائی کا ارادہ کرے تو اسے اس کے نامہ اعمال میں نہ لکھو، اور اگر وہ اس کے مطابق عمل کر لے پھر صرف ایک برائی لکھ لو، اور جب وہ نیکی کا محض ارادہ کرے اور ابھی اسے نہ کرے تو پھر بھی ایک نیکی لکھ لو، اور اگر اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دو۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے چند صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے دریافت کیا کہ ہمارے دلوں میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جن کو زبان پر لانا ہم میں سے ہر ایک بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے، کیا ان خیالات کا آنا بھی گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعہ تم اپنے دل میں ان خیالات کو برا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عین ایمان ہے، یعنی بالکل ہی ایمان ہے جبکہ تم اسے دل میں برا سمجھتے ہو۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ ایک اور آخری حدیث کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے پاس شیطان آتا ہے اور اس سے کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا،
فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، حتیٰ کہ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب یہ سوال اس کے دل میں آئے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس خیال سے باز رہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، تو فوراً پڑھ لینا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتنی حد تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر دل میں ایسا خیال شیطان ڈال دے تو ضرور پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو شیطانی شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے دلوں کو صاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو فی الارض زمین میں ہے، وَإِن اور اگر تبدو تم سب ظاہر کرو گے، ما جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، او یا تخفو ہو تم سب چھپاؤ گے اسے، یحاسبکم وہ حساب لے گا تم سے بھی اس کا اللہ فیغفر پھر وہ بخش دے گا، لمن جس کو یشاء وہ چاہے گا، اور یعذب وہ عذاب دے گا، مان جسے یشاء وہ چاہے گا، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر خوب غالب ہے، خوب قادر ہے۔ اللہ اکبر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔